چلیں جی اسٹارٹ کرتا ہوں فرسٹ لیکچر سے کہ کیا چیزیں ہم دیکھیں گے. فرسٹ لیکچر میں تو سمپلی اس نے انٹروڈکشن ہی ہے مختلف چیزوں کا, اور اینڈ والی کافی سلائڈز ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو ہم اوور ویو کرتے جائیں گے کیونکہ کافی چیزیں ہم نے ڈی سی این میں پڑھی ہوئی ہیں. بس وہ اس نے ہسٹری کے ساتھ انٹر لنک کیا ہوا ہے کہ پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے. کہتا ہے کہ سب سے پہلے چیز کے بعد انٹرنیٹ ایج کیا ہے, نیٹ ورک کورس کیا ہے, مین جو نیٹ ورک کے کور کیا چیزیں ہیں, اور اس کے بعد ڈیٹا گرام اور ورچوئل سرکٹ وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں. اچھا جی یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں یہ. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کورس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اس کورس میں, وہ پہلے بھی اس دن ڈسکشن کیا تھا کہ اس کا آبجیکٹو کہہ رہا ہے کہ کورس میں ہم چیزیں جو ڈسکشن کریں گے کہ مین جو نیٹ ورک کا بیسک آرکیٹیکچر ہے انٹرنیٹ کا, وہ کیسے ورک کرتا ہے, کیا چیز ہے, وہ چیزیں یہاں پہ دیکھے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس پہ کورس میں ہے کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان کو ڈسکشن کیا جائے گا. ٹی سی پی آئی پی سوٹ کی اسٹرینتھ کو, اس کے پیکٹس کو, اس کے ڈیٹا گرام کو پڑھا جائے گا. پھر کوالٹی آف سروس کے کنیکشنز کو ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے کس کے تھرو ہم اپنے پیکٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں, جیسے سرکٹ سوئچنگ ہے, پیکٹ سوئچنگ ہے, ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. اب یہ انٹرنیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے. کہتا ہے انٹرنیٹ میں یہ جو بیسکس ہے, جو مین چیزیں ہیں وہ 5-6 چیزیں ہیں. ایک اینڈ سسٹمز ہیں. اینڈ سسٹمز مین جو اینڈ ڈیوائسز ہوں گے وہاں یہ الیبوریٹ کر رہا ہے کہ ان کو اینڈ سسٹم کہہ رہا ہے. جیسے آپ کے کیا ہو سکتے ہیں اینڈ سسٹم, ڈیسک ٹاپ ہو سکتے ہیں, ورک اسٹیشن ہو سکتے ہیں, لیپ ٹاپ ہو سکتے ہیں, موبائل ہو سکتے ہیں, پی ڈی اے ہو سکتے ہیں, سوئچز ہو سکتے ہیں, جو اینڈ جنہوں نے جہاں پہ ڈیٹا نے اینڈ تک جن کے پاس پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کمیونیکیشن لنکس یا بینڈ وتھ. کمیونیکیشن لنکس یہ ہے کہ وہ لنکس جس کے تھرو جو اینڈ سسٹمز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, جیسے وائرڈ ہے, وائرلیس ہے, سیٹلائٹ ہے, بلوٹوتھ ہے, جو بھی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. اور بینڈ وتھ یہ ہے کہ ان کا آپس میں وہ جو میکسیمم ٹرانسفر ریٹ ہے وہ کیا چیز ہے. پھر اس کے بعد راؤٹرز اور پیکٹ, راؤٹرز وہ جو آپس میں مختلف نیٹ ورکس کو, جیسے ہم انٹرنیٹ کو کہتے ہیں نیٹ ورکس آف نیٹ ورکس, کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ مختلف نیٹ ورکس کا کمبینیشن ہے. اور راؤٹر وہ چیز ہے جو مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں کیا کرتا ہے, کنیکشن دیتا ہے. اور پیکٹ وہ ہے جو ڈیٹا گرام ہے, جو ڈیٹا ہے جس میں سارے کا سارا انفارمیشن ہے, کانٹینٹ ہے, اس کو پیکٹ کہہ رہا ہے. پھر آئی ایس پی ہے. آئی ایس پی کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر, وہ کمپنیز جو اصل میں یہ نیٹ ورکس بناتی ہیں, جو انٹرنیٹ جنہوں نے بنایا ہے. وہ آئی ایس پی کی 3 ٹائپس ہیں, آئی ایس پی 1, آئی ایس پی 2, آئی ایس پی 3. ٹائر 1, ٹائر 2, ٹائر 3. ٹائر 1 جو ہوتی ہے اس کو بیک بون کہا جاتا ہے, کہ جس کے اندر مین جو ہے بیک بون ہے, جس کے اندر مین راؤٹرز ہیں, جہاں پہ سارے نیٹ ورکس آ کے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں وہ کنیکشن مہیا کرتا ہے. ان کو عام طور پہ ٹائر 1 کہا جاتا ہے. ٹائر 2 جو ہوتے ہیں ان کو لوکل کہا جاتا ہے, جیسے کنٹری وائز ہے. ایک پاکستان کا جو مین آئی ایس پی ہے, امریکہ کا ہے, جو یہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. جب یہ سارے ٹائر 2 جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ٹائر 1 کے تھرو کنیکٹ, اور ٹائر 3 جو ہوتے ہیں وہ لوکل ہیں. کچھ کمپنیز ہیں جیسے نیا ٹل ہے, پی ٹی سی ایل کا جو ڈی ایس ایل جو لوگوں کے لیے ہے, وہ ایک تو پی ٹی سی ایل کا وہ ہے جو بیک بون ہے, جو اس نے فائبر ڈالا ہوا ہے. ایک آپ نے دیکھا کہ وہ آپ پی ٹی سی ایل اینڈ یوزر کے لیے کام کرتا ہے, تو اس کو ہم ٹائر 3 کہیں گے. اب ٹائر 3 کا آرکیٹیکچر, اور جیسے یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی کے اندر جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر بھی امپلیمنٹ ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں انٹرنیٹ سٹینڈرڈز. انٹرنیٹ سٹینڈرڈز وہ رولز ہوتے ہیں جس کے جو بتاتے ہیں کہ جی کیسے کوئی کام چیز ہوگی, کیسے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا, آر ایف سی والے. پھر اس کے بعد سروس ڈسکرپشن میں کیا کہہ رہا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز ہیں, کنیکشن اورینٹڈ ہے, کنیکشن لیس ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ ٹی سی پی پروٹوکول ہے جو وہاں پہ کنیکشن اورینٹیشن ہے, کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. کنیکشن لیس وہاں پہ یو ڈی پی تھا, جہاں پہ کچھ ڈیوائسوں کا ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا. اب یہ انٹرنیٹ کو ڈیفائن کر رہا ہے 2 چیزوں میں. کہتا ہے کہ انٹرنیٹ 2 چیزوں سے ڈیفائن اس کو بیسک کر رہا ہے, کہ ایک ہارڈ ویئر ہے اور دوسرا کیا چیز ہے, سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر تو ہوگا سوئچز ہو گئے, کیبل ہو گئے, اور جو اس کے مین, اور سافٹ ویئر وہ ہوگا جو اس کے اندر پروٹوکول یا نیٹ ورک سوٹ جس کو کہا جاتا ہے, یا
TCP/IP सूट जिसको कहा जाता है, उसको कहेंगे, हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर के या राउटिंग प्रोटोकॉल सारे के सारे वो होस्ट और एंड सिस्टम्स। एंड सिस्टम मैंने पहले डिफाइन कर दिया, वो कंप्यूटर्स वगैरह को क्या है। फिर कम्युनिकेशन लिंक्स को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, जो आपस में लिंकेज हैं, बैंडविड्थ उनका, वो जो उनका मैक्सिमम आउटपुट चीज़ें हैं। राउटर्स वो डिवाइसेस एंड डिवाइसेस जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराती हैं, राउट कराती हैं टू डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। जैसे आप चाहते हो कि आपने PTCL नेटवर्क से आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होगा, तो दरमियान में वो राउटर लगा होगा। या जैसे आप सिंपल समझ लो कि जैसे आप DSL जो आपके घर में जो राउटर लगा होता है, एक्सेस पॉइंट, वो भी एक सिंपल राउटर होता है, PTCL से आता है, राउट करके ट्रैफिक आप तक, आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक पहुंच जाती है। फिर पैकेट्स है, पैकेट को हमने कहा हुआ है, आपने पहले जब TCP/IP या OSI प्रोटोकॉल पढ़ा था तो हमने उसमें पैकेट देखा था। पैकेट में इंफॉर्मेशन होती है, सारे डेटे के का चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं पैकेट। कह रहा है कि मल्टीपल जो डेटा होता है उसको डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। राउट, एक तो होता है राउटर और एक होता है राउट। राउट वो पाथ है, वो एक नेटवर्क से एक एंड डिवाइस से लेकर दूसरी एंड डिवाइस तक पहुंचने के लिए वो राउट या वो पाथ जिसको वो ट्रैवल करके पैकेट ने एंड डिवाइस तक पहुंचना है। और पैकेट स्विचिंग वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्निक्स है जिसके थ्रू पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं एंड डिवाइसेस तक, इसको पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग वो होती है जहाँ पे पहले से सर्किट स्टैब्लिश नहीं किया जाता, लिंक स्टैब्लिश नहीं किया जाता, बल्कि पैकेट के अंदर ही, यार पैकेट के अंदर IP एड्रेस लिखा जाता है, तो पैकेट्स इंडिविजुअली मूव किए करते हैं, इसलिए तो फास्ट है कि डेटा को डिवाइड कर दिए पैकेट्स में और पैकेट ऑटोमेटिकली वो अपना वे खुद डिफाइन करते हैं और चले जाते हैं। सर्किट स्विचिंग ये होती है पहले से ही डिफाइन किया जाता है पाथ। फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या चीज़ें, एंड system access the internet through the internet service provider. The type of different types of network access to end system, कहता है मुख्तलिफ ISP मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी, जैसे कहता है कि 56 के भी है, डायल अप मोडेम जो पहले आए थे, फिर केबल मोडेम है, फिर DSL है, हाई स्पीड लाइन वायरलेस एक्सेस है, मुख्तलिफ कहता है ISPs मुख्तलिफ बैंडविड्थ आपको पहुंचाते हैं। प्रोटोकॉल्स हमने देख लिया हुआ है, वो रूल्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। नेटवर्क के लिए हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं। इंटरनेट, इंटरनेट आपने ICT में भी देखा होगा, या इंटरनेट की डेफिनेशन आमतौर पर की जाती है वो प्राइवेट नेटवर्क जिसके थ्रू हम आपस में प्राइवेटली डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जिसमें वो अपने आप को सिक्योर रखते हैं, उसको इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के एक चार, जैसे हम इंटरनेट की और सादा एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, जैसे आपने अगर कोई फाइल शेयर करनी हो तो हॉटस्पॉट वगैरह हम बना लेते हैं, तो हमारा वो छोटा सा इंटरनेट होता है कि हम अपने और अपने कंप्यूटर के दरमियान सिर्फ डेटा शेयर कर सकते हैं, बाकी लोग उस पर इंटरफेस इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा वो इंटरनेट, उसको प्राइवेट नेटवर्क जिसको कहा जाता है, वो हमारा इंटरनेट होता है। फिर इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, RFC है, ITF है, ये सारी हमने चीज़ें पहले देख ली हुई हैं। ये आप वो सम पीस ऑफ द इंटरनेट को थोड़ा सा बता रहा है। डिवाइसेस वो राउटर है, ये जी राउटर है, ये सर्वर्स वर्क स्टेशन, मोबाइल। अब ये देखें लोकल ISPs, फिर उस पर रीजनल ISPs जो पाकिस्तान, फिर उसके बाद बैकबोन पे होंगे जो मेन ISPs होंगे, वो आपस में सारे के सारे कनेक्शन होंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहता है इंटरनेट अलाउज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट्स एंड सिस्टम टू एक्सचेंज डेटा विच ईच अदर। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, दीज एप्लीकेशन के रिमोट लॉगिन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को कहता है। जैसे ये Gmail वगैरह है, रिमोटली हम कुछ चीज़ें एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पे वो ले रहा है। अच्छा, कहता है कि इंटरनेट प्रोवाइड्स टू सर्विसेज। अपने डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वो हमने पहले देख लिया, अगर फाइल शेयर करनी है, वेब होस्टिंग करनी है, रिमोटली लॉगिन करना है, कुछ भी करना है, तो उनको दो सर्विसेज देता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल सर्विसेज।
جسے اس میں UDP پروٹوکول رن ہوتا ہے, کنیکشن ہو رہی ہے. اٹ گارنٹی دیٹ ڈیٹا ٹرانسمیٹر فرام اے سینڈر ٹو ریسیور ول ایونچولی بی ڈیلیورڈ ٹو دی ریسیور ان آرڈر انٹائرٹی, جس میں کہ ہمیں پہلے سے ہی گارنٹی ہوتی ہے. گارنٹی یہ کہ اکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا پیکٹ لازمی ڈیٹا جو ہے لازمی اینڈ سسٹم تک پہنچ جائے گا. اور اس میں جو کنیکشن لیس ہوتا ہے اس میں گارنٹی نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں اکنالجمنٹ نہیں ہوتی. جب پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو اکنالج نہیں کرتا وہ ریسیور کہ مجھے ڈیٹا پہنچا ہے کہ یا نہیں پہنچا. کہتا ہے کہ انٹرنیٹ از انفراسٹرکچر ان وچ نیو ایپلیکیشنز آر بینگ کانسٹنٹلی انوینٹڈ اینڈ ڈپلائڈ. کہتا ہے کہ انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کے اندر مختلف چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں نیو اور ڈپلائی ہو رہی ہیں. ڈیولپ مین ڈیزائن کرنا, کریٹ کرنا, اور ڈپلائڈ مین ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان کا پریکٹیکل انالیسس کرنا, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنا. کچھ سن بھی رہا ہے کہ میں ہی بس بولی جا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں سر. اچھا چلیں, شکر ہے یار. میں کہہ رہا ہوں کہ شاید میں ہی بولی جا رہا ہوں. پھر سوال کر لیا کریں کہ پوچھنا ہو. اچھا جی, واٹ از پروٹوکول؟ پروٹوکول ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے جیسے پروٹوکول ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو سب سے پہلے کرتے ہیں جی السلام علیکم ایز اے مسلم ہونے کے, یا ہائے, یا جو کچھ بھی اپنا ایک رولز ہوتا ہے. اسی طرح نیٹ ورک میں بھی آپ کو پتہ ہے جب وہ لنک کرتا ہے یا بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پنگ کرتا ہے, چیک کرتا ہے کہ تم الائیو ہو, تو اس کے اگینسٹ میں پنگ کے اگینسٹ میں رسپانس کرتا ہے کہ ہاں جی میں الائیو ہوں. تو نیٹ ورک پروٹوکولز بھی جیسے وہ کہتا ہے ہائے, پھر اس کے ہائے گاٹ دی ٹائم 2 AM, پھر وہ اس کے سب سے پہلے ہایا ہوا, پھر کسی بھی کنیکشن میں بھی ایسے ہوتی ہے, ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے, اس کا رسپانس بیٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی میں لائیو ہوں. پھر اس کے بعد فائل ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے. اچھا پروٹوکول کیا کہتا ہے ڈیفینیشن, چلو میں اوپر پہلی لائن پڑھ دیتا ہوں. پروٹوکول از اے سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ گورنز دی ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین 2 اور مور انٹیٹیز. جو رولز کو گورن کرتے ہیں, ریگولیشن اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کیسے دو انٹیٹیز نے آپس میں بات چیت کرنی ہے, دو اینڈ ڈیوائسز نے کیسے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے, کیسے دو موبائل نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا ہے, کیسے ہم نے جیز سے ٹیلی نار کے جو سم ہے اس پہ ڈیٹا سینڈ کرنا ہے. یہ رولز ہیں, پروٹوکولز ہیں, رولز ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیسے ایک موبائل نے ورک کرنا ہے اینڈ کمیونیکیشن کال کرنے کے لیے, کیسے انٹرنیٹ پہ راؤٹر نے کام کرنا ہے پیکٹ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. یہ جی اس نے نیٹ سرفنگ کے لیے سب کچھ ہائپر لنکس بتائے ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف آپ چیزیں رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں سرچ کر سکتے ہو. آئی ٹی ہے, آئی ٹی ایف ہے, آئی اے بی ہے, W3 ہے, ٹرپل آئی ہے, ACM ہے, کمپیوٹر آرولوجی ہے, کامساک ہے. یہ مختلف ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر کافی آپ کو انفارمیشن یا پروٹوکولز کے بارے میں نالج مل سکتا ہے. اچھا جی, آپ وہ کلوزر لک دے رہا ہے کہ نیٹ ورک ایج کیا ہوتا ہے, اپلیکیشن ہوسٹ کیا ہے, نیٹ ورک کورس میں وہ کہہ رہا ہے کہ راؤٹرز ہیں, نیٹ ورک ایکسیس پوائنٹ وہی ریزیڈینشیل یا فزیکل میڈیا وغیرہ. ٹوسٹڈ پیئر کیبلز ہوتی ہیں جو ایکسیس نیٹ ورک کی بات کر رہا ہے, یا فزیکل میڈیا کے بعد ٹوسٹڈ پیئر کیبلز ہیں, کویکسل ہے, فائبر آپٹکس ہے, ریڈیو چینلز ہیں, کمیونیکیشن لنکس ہیں. یہ سارے کے سارے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں. نیٹ ورک ایج میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک سسٹم ہے, اینڈ سسٹم رن ایپلیکیشن پروگرام ای جی ویب یا ای میل جیسے رن کرتے ہیں. کلائنٹ سرور ماڈل کا آرکیٹیکچر ہے نیٹ ورک ہے, جبکہ ایک سرور ہے, کلائنٹ نے وہاں پہ میل سرچ کرنی ہے, تو وہ جو کلائنٹ ویب ہے, ویب براؤزر جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ویب براؤزر جو ہے وہ کلائنٹ سرور ماڈل ہے کہ ہم جو چیزیں ہم سرچ کرتے ہیں براؤزر کے تو سرچ کرتے ہیں, تو سرور پہ اوپر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ ہمارے کمپیوٹر پہ فیچ ہو کے شو ہو جاتا ہے. جیسے ویب سائٹس آپ کا دیکھتے ہیں نا کہ ویب سائٹ ہم جو بھی بناتے ہیں www.3school یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے, فیس بک ہے, تو وہ کسی سرور پہ رن ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں جی فیس بک کا سرور, ٹویٹر کا اس کا سرور, یوٹیوب کا سرور. جب اور براؤزر کیا ہوتا ہے, وہ کلائنٹ ہوتا ہے جو ان سرور سے ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے. تو ان فیچ کرنے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جو ماڈل ہے, جو لنکس ہے, وہ مختلف پاتھ کے تھرو ہو کے ڈیٹا ہم تک پہنچتا ہے. پیئر ٹو پیئر ماڈل ہے, یہ
ہم جنٹولا یہ مختلف ہیں. یہ عام طور پہ جو اگر کسی نے ٹورنٹ استعمال کیا ہوا تو وہاں پہ یہ پیئر ٹو پیئر سسٹم امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ وہی چیزیں آگے نیٹ ورک ایج کلائنٹ سرور اپلیکیشنز اور وہ peer to application. In peer to peer application the program running in a peer user machine act as a client when it requests a file. اچھا peer to peer ایسے ہی ہوتا ہے کہ سمجھ لو کہ ایک وقت میں ایک کلائنٹ دو مشینز ہیں ان کے اوپر کوئی سرور رن ہو رہا ہے, ایک وقت میں وہ کلائنٹ بن جاتا ہے دوسرا وہ سرور بن جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی نے ٹورنٹ سے کوئی مووی ڈاؤن لوڈ کی ہو تو وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا سیڈرز اور لیچرز وغیرہ کہ وہ مختلف سیڈرز دیکھتا ہے کہ اس کے کتنے سیڈرز ہیں یا لیچر. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ہمارا کمپیوٹر ہمارا وہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر جو ڈاؤن لوڈ جہاں پہ کسی پہ مووی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ پڑی ہوتی ہے, اگر وہ ٹورنٹ پہ پڑی ہوئی یو ٹورنٹ یا بٹ ٹورنٹ وہ جو کلائنٹ ہے ہم نے انسٹال کیا ہوا اس وقت وہ ایز اے سرور بن جاتا ہے, وہاں سے وہ ہم اس کو فیچ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پی سی سے بھی ڈیٹا آ بھی رہا ہوتا ہے اور اپلوڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اپلوڈ ہو رہا تھا وہ مختلف لوگ پھر آپ کے سسٹم سے بھی ڈیٹا وہ اس وقت آپ کا سسٹم بھی ایز اے سرور کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں سے آپ کے ڈیٹا آؤٹ گوئنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جی کنیکشن اورینٹڈ کو کیا ہے کہا جاتا ہے؟ کنیکشن اورینٹڈ کیا ہے؟ ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر. یہ چیز ویسے تھوڑا سا دھیان سے سنتے جائیں, پورا سمجھ لیں کہ پورا کورس ہی ان چیزوں پہ ان چیزوں کی آگے سے ڈیٹیلڈ ہے. یہی چیزیں ہیں کنیکشن اورینٹڈ, کنیکشن لیس, پیکٹ سوئچنگ, سرکٹ سوئچنگ, یہی چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں آگے بتائی گئی ہیں. ریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر ہوتی ہے کنیکشن اورینٹڈ میں, اکنالجمنٹ ہوتی ہے, ری ٹرانسمیشن ہوتی ہے. مطلب ری ٹرانسمیشن کا یہ ہے کہ وہ اکنالجمنٹ ہوا, پیکٹ نہیں ریسیو ہوا تو دوبارہ سے سینڈ کر دیا گیا. پھر فلو کنٹرول, فلو کنٹرول میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیک کیا جاتا ہے کہ ریسیور اتنا ڈیٹا ریسیو کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر. تو فلو کنٹرول کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اتنا ہی پھر ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں جتنا ریسیور ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے. کنجسشن کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ میڈیم کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ میڈیم کے اوپر کچھ زیادہ ڈیٹا تو نہیں اوور لاڈ یا درمیان میں اوور لیپنگ ہو کے اور درمیان میں کولیجن تو نہیں ہو رہی, کنجیشن تو نہیں آ گئی کہ ملٹیپل کمپیوٹر اسی ایک چینل پہ زیادہ ڈیٹا تو نہیں سینڈ کرنا. سینڈر سلو ڈاؤن سینڈنگ. جیسے ہی کنجیشن کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سپیڈ سڑک پہ یا اس روڈ پہ رش زیادہ ہو گیا تو جو سینڈر ہوتا ہے وہ اپنی ڈیٹا کم سینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس لیے کام کرتا ہے کیونکہ کولیجن زیادہ ہو رہی ہے. جتنا زیادہ ڈیٹا سینڈ کیا دوبارہ درمیان میں پھر کولیجن ہو جائے گی, پھر اسے ری سینڈ کرنا پڑے گا. تو اس میں وہ پروٹوکول میں لکھا گیا کہ وہ دوبارہ سے پھر اپنی سپیڈ کم کر دیتا ہے, ڈیٹا کو کم سینڈ کرتا ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ جو کنیکشن اورینٹڈ میں جو پروٹوکول امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹی سی پی. اپلیکیشن یوزنگ ٹی سی پی آر, جو اپلیکیشنز ٹی سی پی پروٹوکول یوز کرتی ہیں وہ یہ ہے ایچ ٹی ٹی پی, ویب جو ہے وہ ٹی سی پی پروٹوکول کو یوز کرتی ہیں, ایف ٹی پی بھی ٹی سی پی کو یوز کرتی ہیں, ٹیل نیٹ بھی یوز کرتی ہیں, ریموٹ لاگن وغیرہ جس کو کہتے ہیں ایس ایم ٹی پی, میل سرور بھی ٹی سی پی پروٹوکول کو یوز کرتی ہیں جی. اچھا جی کنیکشن لیس سروسز, انریلائبل ڈیٹا ٹرانسفر, جس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا ریلائبلٹی نہیں ہوتی. ریلائبلٹی میننگ یہ ہے کہ اکنالجمنٹ نہیں ہوتی, ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ڈیٹا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. اس کی نارمل جو سب سے آسان جو ایگزامپل ہے وہ ہوتی ہے ویڈیو اسٹریمنگ. کیونکہ ویڈیو اسٹریمنگ میں ہم اکنالجمنٹ نہیں لے سکتے, کیونکہ اگر ہم نے پیکٹ سینڈ کیا ویڈیو لائیو اسٹریمنگ جیسے ہو رہی ہے تو کیونکہ ڈیٹا تو لائیو ریکارڈ ہو رہا ہے, لائیو چل رہا ہے, تو ہم وہاں پہ ٹی سی پی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ خود دیکھو کہ آپ بولے جا رہے ہو, جیسے میں بولی جا رہا ہوں ابھی, تو میں نے لائیو اگر کر دیتا ہوں تو وہ پیکٹ مجھ تک پہنچنے میں, مجھ سے دوبارہ سینڈ کرنے میں تو آگے نکل ہو چکا ہوگا, تو وہ کیسے وہ اسٹریمنگ لائیو اسٹریمنگ ہو سکے گی. تو اس لیے وہاں پہ آپ کا فلو کنٹرول بھی نہیں مینیج کر سکتے. کنجیشن وہاں پہ کنجیشن تب بھی نہیں مینیج کر, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چینل پہ لوڈ زیادہ ہے کم ہے کیا ہے. آپ تو وہ فاسٹ, لیکن یہ ہوتا فاسٹ ہے کیونکہ ہم فوراً ڈیٹا سینڈ کیے جاتے ہیں, ویٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آئے گا کہ ڈیٹا نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن یو ڈی پی پروٹوکول, اس میں یوز ہوتا ہے. یہ آگے اس نے بتایا ہوگا اپلیکیشن یوزنگ ڈی پی جو کرتی ہیں وہ ایک ملٹی میڈیا ہے. جو سب سے زیادہ پروٹوکول کو یوز کرتا ہے وہ یو ڈی پی ملٹی میڈیا ہے. جیسے آپ کہتے ہو کہ جی
اگر UDP کی پورٹ بند کر دیں تو چلتا ہی نہیں ہے, یوٹیوب نہیں چلتا. ویڈیو کانفرنسنگ ہے کیونکہ وہ لائیو کمیونیکیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, جیسے اسکائپ رن ہوتا ہے. پھر DNS ہے, پھر انٹرنیٹ ٹیلی فونی ہے کیونکہ وہ بھی لائیو ہے. انٹرنیٹ ٹیلی فونی IP فون جس کو کہتے ہیں, کہ جو آپ نے کبھی باہر کال کی ہو تو پہلے جب کال کرتے تھے وہ عام طور پہ لینڈ لائن سے پھر آگے IP فون نیٹ ورک پہ کال کی جاتی تھی. اب تو ہوتے ہی یہ جو واٹس ایپ وغیرہ ہے یہ بھی ایک قسم کا ٹیلی فون انٹرنیٹ ٹیلی فونی ہے کہ آپ کی انٹرنیٹ کی جاتی ہے. اچھا یہ جی کمپیریزن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مختلف وہی چیزوں کا آپس میں کمپیریزن ہے. یہ اب وہی جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں ڈسکشن ہوئی ہیں. اچھا جی, نیٹ ورک کور کیا ہے؟ میش آف انٹرنیٹ کنیکٹڈ. نیٹ ورک کور جو ہے, مین جو نیٹ ورک ہے وہ میش ہے. ملٹیپل کنیکشن جو ہے آپ جو مین پائی ہے وہ کہتے ہیں جی 8 سوئچز ہیں اور 8 کور سوئچ ہیں, 8 یا شاید 9 کور سوئچ ہیں جو امپلیمنٹڈ, جو مین بیک بون نیٹ ورک جس کو کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیٹ کہاں سے آتا ہے, تو جو مین ISPs ہیں جو مختلف کمپنیز نے آپس میں جوائنٹ وینچر کیا ہو, بڑی بڑی کمپنیز ہیں. جو مین 8 ہیں کور سوئچز, وہ کچھ امریکہ میں, 4 شاید امریکہ میں ہیں, 3 یورپ میں ہیں, آئی تھنک ایسے ہی ہیں. کچھ چائنا میں, کچھ ایک سنگاپور میں ہے, 1-2 کچھ جگہ پہ ہے. اب مجھے لوکیشن یہ آپ خود سرچ کیے گا کہ مین جو کور سوئچز ہیں وہ کہاں پہ. یہ آپ کا ٹاسک ہے جی, آپ نے کر کے مجھے میسج کرنا ہے یہاں پہ یا یوٹیوب چینل پہ جیسے کہتے ہیں میسج کر دیجئے, بتائیے گا کہ جی کہاں پہ یہ امپلیمنٹڈ ہوئے ہیں. اچھا جی, فنڈامنٹل ہاؤ از ڈیٹا ٹرانسفر تھرو نیٹ, کیسے کہتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سرکٹ سوئچنگ کے تھرو یا پیکٹ سوئچنگ, 2 مین ٹیکنیکس کہتا ہے. سرکٹ ڈیڈیکیٹڈ سرکٹ پر کال, جیسے ٹیلی فون کال ہوتی ہے کہ پہلے سرکٹ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. وہ جیسے وہ آپ اگر پہلے PTCL کی دیکھا ہو تو پہلے ہم عام طور پہ کال کرتے تھے. یہ وائرلیس میں آپ سارا ڈیٹیل میں پڑھو گے وہ کیسے کال کرتے تھے, کہ پہلے وہ ٹیلی فون نہیں بندہ بیٹھا ہوتا اس کو کال کرتے تھے, پھر وہ آپ کا لنک وہاں سے اسٹیبلش کرتا تھا, وہاں سے اس کے کال لنک کر کے چیک کرتا تھا. پیکٹ سوئچنگ فاسٹ ہوتی ہے, یہ ان ڈسکریٹ چنکس کی صورت میں, پیکٹ کی صورت میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ملٹیپل راؤٹرز کے اوپر. اچھا جی, کنسپٹ سوئچ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ لانگ ڈسٹینس ٹرانسمیشن ٹپیکلی ڈن اوور اے نیٹ ورک. سوئچ نوڈس کے تھرو ہوتا ہے. نوڈس ناٹ کنسرنڈ ود کنٹینٹ آف ڈیٹا, نوڈس کو ڈیٹے سے کنسرن نہیں ہوتا. اینڈ ڈیوائسز وہی کہہ رہا ہے, کلیکشن آف نوڈز اینڈ کنیکشنز از اے کمیونیکیشن نیٹ ورک. نوڈ ٹو نوڈ لنک یوزلی ملٹی پلیکس جو ہوتا ہے وہ چیزیں, ملٹیپل نوڈز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے جاتے ہیں تو مختلف ایک پورا کا پورا میش بن جاتا ہے. نیٹ ورکس ڈفرینٹ ہوئے ہوئے ہیں, وہ سوئچنگ کیے جاتے ہیں. جیسے یہ یہاں پہ یہ وہ پورا ایک کلاؤڈ ہے, ملٹیپل نیٹ ورکس سمجھ لو کہ یہاں پہ یہ جو 1 لکھا ہوا ہے یہ ایک نیٹ ورک, یہ ایک ISP ہے, یہ دوسرا ISP ہے, تیسرا ISP ہے. تو ملٹیپل کمپیوٹر اینڈ ڈیوائسز, یہ A اور B اینڈ ڈیوائسز ہیں, انہوں نے D اور E کو ایکسیس کرنا ہے. تو اس ملٹیپل سے مختلف سوئچنگ میں وہاں سے کی طرف ہے, ہو سکتا ہے میرے پاس اور کون سے ساتھ میں کنیکٹڈ ہیں اور کس کے ساتھ ڈی ہو سکتا ہے. پھر وہ 1 کے ساتھ بھیجے گا, 1 2 کے ساتھ بھیج دے گا, 2 3 کے ساتھ بھیج دے گا, یہاں سے D کی طرف پہنچ جائے گا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھر 4 سے ہم نے بھیجا, 1 سے 4 کی طرف آیا, B جیسے B کمیونیکیٹ کرتا ہے, 1 کے پاس آیا, 1 کہتا ہے کہ میرے پاس یہ والا چینل بزی ہے, وہ 2 4 کے پاس بھیج دے گا, 4 5 کے پاس بھیج دے گا, 5 3 کے پاس بھیجے گا, اور دوبارہ پھر ہم D کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ اس طرح ایک پورے کا پورا پروٹوکولز امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں. وہ لسن کرتے جاتے ہیں کہ میرے نیئر بی ڈیوائسز کون سی لگی ہوئی ہے, کون سی اویلیبل ہے, کس کے تھرو میں نے ڈیٹا کو پاس کرنا ہے. یہ جی پورا اس نے یہ دیکھیں میتھڈ پورا میکانزم بنایا ہوا. اچھا آگے ہی چلا گیا. اینڈ ٹو اینڈ, سو لنک بینڈ وتھ سوئچ کیپیسٹی, ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز, نو شیئرنگ, سرکٹ لائک. یہاں پہ سرکٹ سوئچنگ میں یہ جی پہلے سے ہی سرکٹ اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے. یہ بلو لائن جیسے دیکھیں کہ یہاں سے یہ ٹریفک پہلے اس راؤٹر کے پاس آئے گا, اس کے پاس آئے گا, اس کے پاس پورے اینڈ تک ہوتے ہیں یہاں تک. یہ پہلے سے ایک ہوتا ہے فزیکل سرکٹ. فزیکل سرکٹ کا مطلب ہے کہ جو ایک پوری
لائن پوری کیبل آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دی، یا پورے وائی فائی جو ہے یا کوئی سیٹلائٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہوگی. ایک ہوتی ہے ورچوئل سرکٹ سوئچنگ. ورچوئل سرکٹ جو پہلے سے لنک اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو فائبر ڈلی ہوئی ہیں، ان کے اندر ایک ورچولی لاجیکلی سرکٹ بنا دینا. اس کو عام طور پہ جیسے وی پی این بھی جس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ وی پی این، ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک، جس کو کہتے ہیں سرکٹ سوئچنگ میں عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سے وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک بنا دیتا ہے، اس کے اندر سے وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا جی، نیٹورک کورس کے اندر سرکٹ سوئچنگ کیا ہوتی ہے؟ Switch circuits allow data connections that can be initiated when needed and terminated when communication is communicated. سب سے پہلے لنک اسٹیبلش کیا جاتا ہے جب ڈیٹا سارے کا سارا پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. کمیونیکیشن چینل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. سرکٹ سوئچ نیٹورک ان وچ اے ڈیڈیکیٹڈ سرکٹ اسٹیبلش بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور اینڈ آل ڈیٹا پاسز اوور دس سرکٹ. سارا ڈیٹا اسی کے پاس، جیسے ٹیلیفونی سسٹم از اے کامن ایگزامپل اس کو کہہ رہا ہے. یہ سرکٹ سوئچنگ کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. اس نے ایک انسان ہے، اس نے کال کرنی ہے تو پہلے سے اس کے ایک ڈیڈیکیٹڈ سرکٹ بتا دی جاتا ہے. اب کوئی بھی کال اس سرکٹ کے تھرو اور کوئی بھی بندہ کال نہیں کر سکتا. جیسے وہ آپ نے اسپرنگس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے سے لے کے دوسرے تک وہ ڈیٹا آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے اندر سرکٹ سوئچنگ کی ہم آگے نیکسٹ بھی پیسے پڑھیں گے. یہاں پہ چلو میں تھوڑا سا اس میں کہتا ہے کہ جی 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے لنک اسٹیبلش کیا جاتا ہے، پھر ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکنیکٹیوٹی کر دی جاتی ہے. سرکٹ سوئچنگ میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے سرکٹ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے کال کر کے پی ٹی سی ایل میں کرتے تھے کہ کیا یہ لنک اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. لنک چیک ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا اینڈ ڈیوائس تک رابطہ ہو گیا کہ ہاں جی یہ والا پاتھ، یہ والا روڈ اینڈ ڈیوائس تک جائے گا اور تمہیں 5 منٹ کے لیے تمہارے لیے اویلیبل ہے. پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور پھر جب ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یہ عام طور پہ سیکیورٹی کے لیے بھی کیا جاتا ہے، فاسٹ بھی کیا جاتا ہے، یا لائیو کمیونیکیشن لائیو کال کے لیے بھی سرکٹ سوئچنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا جی، سرکٹ سوئچنگ میں پھر وہ کہتا ہے کہ ہم ایک فزیکل سرکٹ ہے، اگر ایک ہی کیبل ڈلی ہوئی ہے، جیسے یہاں سے منڈی سے لے کے اگر جیسے میں گجرات بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی گجرانوالہ بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی گجرات وہ حفظ آباد جلال پور بیٹھا ہوا ہے، تو اگر فزیکل تو فائبر تو ایک ڈلی ہوئی ہے نا، تو ان کے پھر اس کو وہ کیسے ہم یوز کریں گے کہ ایک وقت میں اگر سارا ہی فزیکل میڈیم پورے کا پورا میڈیم ایک ہی بندے کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے، تو اس میں تو پھر اتنے میکسیمم جو اینڈ ڈیوائسز ہیں وہ کیسے کمیونیکیٹ کر لی جائیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس چینلز کو پھر ملٹی پلیکسنگ کی جاتی ہے. ملٹی پلیکسنگ کا مطلب ڈویژن کی جاتی ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو وہ مختلف میتھڈ ہیں. ایک فریکوینسی ڈویژن ہے کہ ایک پورے چینل کی جتنی بھی اس کی فریکوینسیز ہے اس کو فریکوینسی کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، ملٹیپل چنکس بنا دیا جاتا ہے. یا ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ. ٹائم ڈویژن یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ میں یہ ایک بندہ ہوگا، سیکنڈ میں یہ، تھرڈ میں 2 چنکس بنا دیں. 2 منٹ کے لیے تمہارا ڈیٹا پاس ہوگا، 2 منٹ کے لیے تمہارا، 2 منٹ کے لیے تمہارا، 2 منٹ کے لیے تمہارا. ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ، یہ 2 ملٹی پلیکسنگ کی ٹیکنیکس ہیں. یہ جی اس میں بتا رہا ہے، یہ جیسے کہ فریکوینسی میں ملٹیپل، ایک آپ کی سمجھ لیں کہ 1 سے لے کے 10 تک فریکوینسیز تھی ہماری، تو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا. 2.5 کی صورت میں ابھی 1 2 3 4 ہیں، 4 کو ہم نے 2.5 میں ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک بندہ اس کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے. وہ چینل کو ڈویژن کر دی 4 یوزر کے لیے، اور 4 یوزر کے لیے پھر ہم نے یہاں تو اس کے ٹائم ڈویژن کے لحاظ سے بھی ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ پہلا چنکس یہ 4 ہے، دوسرے کے بعد اس کے بعد دوسرے 2 منٹ کے لیے اس کے پاس اویلیبل ہے، 2 منٹ کے لیے اس کے پاس اویلیبل ہے، 2 منٹ کے لیے اس کے لیے پاس اویلیبل ہے. یہ ٹائم کے لحاظ سے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی جاتی ہے. یہ اس کے پاس فریکوینسی ہرٹز کے لحاظ سے اس کو ملٹی ڈویژن کی جاتی ہے. یہ سنکرونیس ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کہ وہاں پہ پھر جا کے سنکرونائز کے ملٹیپل ڈیوائسز جیسے 1 2 3 4 سینڈ ہو رہے ہیں. تو وہ کیسے سینڈ ہو گئے؟ سب سے پہلے 1 2 3 4 گیا، پھر اس کے بعد 1 2 3 4 گیا، پھر اس کے بعد 1 2 گیا. تو ملٹی پلیکسر آگے سے لگا ہوتا ہے. ساروں نے ڈیٹا سینڈ کیا ملٹی پلیکسر کے پاس. اب جس ملٹی پلیکسر کا کام ہوتا ہے چینل کو ملٹی پلیکسنگ کرنی. اب وہ ملٹی پلیکسر اس چینل کو ملٹی پلیکسنگ کرتا ہے، ڈیٹے کو ملٹیپل چینلز پہ پلیکس کر کے آگے بھیجتا ہے. آگے پھر ڈی ملٹی پلیکسنگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے آگے کمبائن بھی تو کرنا ہے نا کہ
चैनल 1 वाले एंड डिवाइस का सारा डेटा का मल्टीप्लेक्स इकट्ठा कर लेगा, 2 वाला का अलग कर लेगा, 3 वाले का अलग कर लेगा और 4 वाले का अलग अलग कर लेगा। ये जी एमपीटी स्लॉट के लिहाज से वो देख रहा है कि डेटा को सेंड कर रहा है कि कोई भी सेंड नहीं हो रहा, डेटा फ्रॉम यूजर 1 0 आइडियल डेटा बाइट सेंड हो रही है। स्टैटिस्टिकल डेटा अब ए ने पहले सेंड किया, फिर उसके बाद सी, आइडियल थे दोनों, ए और बी दोनों आइडियल थे, पहली दफ़ा ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए, सी और डी। अच्छा जी, पैकेट स्विच नेटवर्क, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये यूज़ होता है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। ए नेटवर्क इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, वो नेटवर्क जिसके अंदर डेटा पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है उसको कहा जाता है पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। अब हमने टीसीपी आईपी में पढ़ा था कि जैसे जैसे डेटा जब आता है नेटवर्क लेयर के पास तो वो क्या करती है, उस डेटे को डिवाइड कर देती है मल्टीपल पैकेट्स के ऊपर। अब वो मल्टीपल पैकेट्स फिर हम इसके ऊपर फिजिकल डिवाइस के ऊपर या राउटर्स के ऊपर या लिंक मीडियम के ऊपर शेयर करते हैं। कहता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे नो डेडिकेटेड बैंडविड्थ इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं, नो रिसोर्स आर रिजर्व्ड, कोई रिसोर्स पहले रिजर्व नहीं किया जाता है, फुल लिंक बैंडविड्थ इसमें होती है, गुड फॉर बर्स्टी ट्रैफिक है, पैकेट क्यूड एंड ट्रांसमीटर, पहले सबसे पहले पैकेट को क्यू किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है, फिर उसके बाद उसको सेंड कर दिया जाता है, एक्सेप्टेड व्हेन नेटवर्क बिजी, जब भी बिजी हो फिर भी उसको पैकेट को एक्सेप्ट किया जाता है। ये देख लें जी, सबसे पहले क्यू हुआ, जितने आए डिवाइस से क्यू होने के बाद उनको एक सीरीज में स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग के उनके ऊपर पैकेट्स को सेंड कर दिया उस चैनल के ऊपर। अच्छा जी, द गोल ऑफ पैकेट स्विचिंग इज टू मूव पैकेट थ्रू राउटर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, के राउटर्स के थ्रू उसको भेजा जाए, टाइम पैकेट सेंट वन एट ए टाइम टू द नेटवर्क, एक टाइम पे सेंड किया जाता है। टू अप्रोचेज, डेटाग्राम अप्रोच है और वर्चुअल सर्किट अप्रोच है इसके अंदर। डेटाग्राम अप्रोच में है कि इस क्रिएटेड इनटू, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, हर पैकेट के ऊपर अलग से आईपी दिया जाता है। जैसे इसमें टीसीपी भी यूज हो सकता है, यूडीपी, इंटरनेट प्रोवाइडर बोथ कनेक्शन और टीसीपी एंड कनेक्शन सर्वर टू एप्लीकेशन, डेटाग्राम दोनों यूज करती हैं। ये देखें उसकी एग्जांपल है पैकेट स्विचिंग डेटाग्राम में, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है, टू अलग से मूव हो रहा है, वन अपना पास से हो रहा है, इंडिपेंडेंटली उसको देखा जा रहा है। ये 3 पैकेट थे, डेटा ये सेम ही था लेकिन उनको 3 में डिवाइड किया, अब तीनों को हमने लिंक पे नेटवर्क पे भेज दिया। तीनों पैकेट इंडिविजुअली अपनी स्टेट रखते हैं, अपनी इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी रखते हैं, अपना नाम रखते हैं, वो अपना मूव करेंगे। जैसे 1 2 3 है, अब 3 एक मुख्तलिफ राउटर से होकर जा रहा है, 1 2 अलग पास से होकर जा रहा है। जैसे ये 3 देखें, ये 3 जा रहा है, ये 1 2 यहाँ से जा रहे हैं, 3 यहाँ से गया, 2 यहाँ तक पहुँचा, 1 इधर से चला गया, अब 2 1 फिर यहाँ से इकट्ठे हो गए, 3 यहाँ से, फिर यहाँ पे एंड पे जाके वो सारे इकट्ठे हो गए, मुख्तलिफ इंडिविजुअली अपने। वो वर्चुअल सर्किट अप्रोच ही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो पैकेट स्विचिंग के अंदर सर्किट स्विचिंग का कंसेप्ट को यूज़ करना, कि पैकेट स्विचिंग के अंदर फिर हम वर्चुअली लॉजिकली सर्किट स्विचिंग करते हैं कि पाथ डिफाइन कर देते हैं जिसको वीपीएन कहा जाता है। अब वो सारे के सारे पैकेट्स उसी पाथ को उनको पहले से डिफाइन कर दिया जाता है कि ये जो पैकेट्स हैं सारे इसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। ये जी सारा, जैसे ये पहले से वर्चुअल सर्किट, यहाँ पे अब पैकेट स्विच है, पैकेट स्विचिंग के डेटा को पैकेटली हम डिवाइड किया, लेकिन अब जो लिंक था उसके ऊपर हमने एक वीपीएन बना दिया, पाथ पहले से डिफाइन कर दिया कि ये पैकेट इसी पाथ के होते हुए अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे। राउटर पहले से फिजिकली हम बता दिया कि सबसे पहले राउटर 2 के पास जाएंगे, फिर राउटर 3 के पास जाएंगे, फिर राउटर 4 के पास जाएंगे, फिर राउटर 5 के पास जाएंगे और एंड डिवाइस तक ये पहुंच जाएंगे। ये उसका कंपैरिजन है वर्चुअल सर्किट्स और डेटाग्राम का। अच्छा, फीचर्स ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अच्छा, डेटा सेंट एज पैकेट्स, सर्किट स्विचिंग में पैकेट्स में नहीं होता, लाइव डेटा पूरे का सीरीज में हो रहा होता है, डेटा सेंड हो रहा होता है।
पैकेट फ्लो सेम राउट नॉट अवेलेबल है, रिसोर्स रिजर्व्ड इन नेटवर्क, सर्कल स्विचिंग में भी यस है, रिजर्व्ड होते हैं, पहले से पूरा लिंक स्टैब्लिश किया जाता है टेलीफोनी, इसमें नो है, फिर उसका कनेक्शन मेड है, ड्रेसिंग इन्फो नीडेड ओनली व्हेन कॉल इज सेटअप, तो कहते हैं ड्रेसिंग ज़रूरत होती है कि नहीं, कहते हैं जब सबसे पहले कॉल सेटअप करनी होती है, जैसे टेलीफोनी नेटवर्क में पहले जब वो फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर जब पहले से हमने लिंक स्टैब्लिश करना है कि हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, उस वक्त चाहिए, बाद में कोई भी आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमें चाहिए होता है एड्रेसिंग। नेटवर्क टैक्सोनॉमी, अच्छा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सर्किट स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क। सर्किट में एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और पैकेट स्विच में यार ये किसी का माइक ऑन हो गया। सारी प्रेजेंटेशन हाँ बलाल साहब ने ना सारा माहौल ही ख़राब कर देता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये बलाल ही एडिट करके देगा मुझे, ये मैंने दूसरों को भी यही सेंड करना था, दूसरे ग्रुप को। नेटवर्क विद वर्चुअल सर्किट्स और डाटाग्राम है नेटवर्क। अच्छा जी, नेटवर्क एक्सेस में फिजिकल लिंक that connect and system to its edge routers, which is the first router on a path from the end system to and any other distant end system तक, वो उनके आपस में जो एक्सेस है। क्लासिफिकेशन और नेटवर्क एक्सेस में क्या चीज़ें कह रहा है, रेजिडेंशियल एक्सेस कनेक्टिंग होम एंड सिस्टम टू एज राउटर, के होम सिस्टम को एज राउटर के साथ, जो फर्स्ट राउटर है उसके साथ कनेक्शन, जिसका जैसे आपकी सबसे आसान एग्जांपल है आपका DSL डायल अप मोडेम या HFSC सिस्टम, जो आपकी पहले लैपटॉप जब डायरेक्ट आपके साथ कनेक्शन होता है नेटवर्क एक्सेस लेने के लिए, मोडेम के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है। स्विच इथरनेट लैब्स है, वायरलेस है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें। फिजिकल मीडिया में क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, UTP, कैट 5, कैट 6, कैट 6E, कैट 5E, कोएक्सल केबल की आपने वो सुना होगा आप घरों में, या ये जो यार ये क्या होती है केबल, जो केबल चल रही है, आपने देखो केबल नेटवर्क भी चलते हैं, केबल इंटरनेट आपको देते हैं क्या, वो कोएक्सल केबल पे इंटरनेट भी आपको पहुंचाते हैं। जो केबल टीवी वाले हैं ना, मोबाइल या केबल टीवी जो सर्विस देते हैं, जिनकी केबल जो आपको चैनल्स वगैरह जो हम रन करते हैं, तो केबल कई ऐसी हैं जिन्होंने अच्छी केबल्स डाली हुई हैं और वो आपको केबल्स इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं इस पे कोएक्सल केबल पे। फिर फाइबर ऑप्टिक्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स तो वैसे ही बहुत अच्छा है। अब इस्लामाबाद में या लाहौर में नया टाल ने बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे फाइबर वो कनेक्शन आपको देते हैं। अगर आप घर में लगवाना चाहते हैं तो वो फाइबर आपके एंड घर तक आपको फाइबर कनेक्शन देते हैं नया टाल वगैरह। टेरेस्ट्रियल रेडियो चैनल वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेशन है, 3G है, 4G है, 5G है। सैटेलाइट रेडियो चैनल्स, ये आमतौर पे जियो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन की जाती है, जैसे ये आमतौर पे जो केबल्स आ रही हैं पहले वो कम्युनिकेट करती हैं थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू, वो मुख्तलिफ स्टेशन वगैरह को, या जो हम ब्रॉडकास्टिंग आमतौर पे जो की जाती है चैनल्स की, वो थ्रू सैटेलाइट के थ्रू की जाती है। लें जी, आपका एंड हो गया। ये जी आज का लेक्चर था, समझ आ गया हो तो यूट्यूब के चैनल पे मैसेज कर दिए, क्या जो आपने पूछना हो